رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھنے اور برائیوں سے رکنے والا بنائے، آمین۔ غم نہ کر سیریز، یہ آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس دنیا میں حضرت آدم کی اولاد میں کوئی ایسا سنگل ون پرسن بھی نہیں جو کہ کسی غم یا کسی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف ہر وقت لاحق رہتی ہے، اور ان غموں میں کچھ ایسے غم بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کے خود ساختہ ہوتے ہیں، جو انسان خواہ اپنی ذات نات وہاں پر چپکا لیتا ہے، اور ان غموں سے خود تو غمگین رہتا ہے لیکن دوسروں کو بھی ساتھ میں غمگین کرتا ہے، دوسروں کو بھی اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان میں سحر فہرست حسد، کینہ، بغض یہ آج کل کی عام بیماریوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ اور کوئی بڑے غم نہ ہو لیکن یہ چھوٹے چھوٹے غم ہی انسان کو ہر وقت غمگین رکھتے ہیں۔ ان سارے غموں سے کیسے بچا جائے، ان کے اوپر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جو عام پرسن ہیں، ہم لوگ تو غموں کا شکار رہتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک فرمانبردار بندے، اصحابہ کرام، انبیاء کرام، کیا وہ بھی ان سارے غموں کا شکار رہے؟ کیا ان کے اوپر بھی تکالیف آئیں؟ کیا ان کے بھی اوپر بھی یہ غم آئے جو آج کل ہم پہ آتے ہیں؟ تو ان کے اوپر بات کریں گے، اور ان کا اگر آئے تو ان کا کیا ریئیکشن تھا، ان کا کیا رد عمل تھا ان سب کے اوپر۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ہی پیاری ہے، اور آپ کے غم میں کہیں حد تک وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بالشت پر مجھ سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بالشت پر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ہاتھ بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ کس قدر پیاری حدیث سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، میرے پاس آنے کی خواہش رکھتا ہے، اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ ہم آج کل اگر دیکھیں، ہم انسان جب کبھی کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا پرسن جو کہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے، ہماری دل کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک جو ہم سے کہیں گنا زیادہ پیار کرتی ہے، وہ اگر ہم کہیں کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کریں تو ہم اس کے پاس چل کے جائیں تو وہ ہمارے پاس دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ جب آپ کبھی کسی غم میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، تو یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں سکون ضرور ملے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے وفات کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا کہ خدا کی قسم اے ابراہیم، ہم تیرے باعث غمگین ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں،
حضرت سعد بن عبادہ ایک بیماری کا شکار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ وفات پا گئے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کے باعث عذاب نہیں دیتا، نہ دل کے غم کے باعث عذاب دیتا ہے، بلکہ اس کے باعث عذاب دیتا ہے کہ یا رحم فرماتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں ان سب مثالوں سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین، وہ بھی اس غم سے آزاد نہیں تھے، وہ ان کے اوپر بھی یہ غم آئے، لیکن آپ کا کیا رد عمل تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس حالت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی، جب کہ انسان اتنے بڑے غم کا شکار ہو، اس کا کوئی عزیز پیارا رشتہ دار دل سے قریب وہ اس سے دور ہو جائے، تو اس حالت میں بھی اگر انسان کہے کہ ہم کہتے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کا کیا ریئیکشن تھا، ان کا کیا رد عمل تھا کہ ہم کہتے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کے باعث عذاب نہیں دیتا؟ آپ کے رونے کی۔ آپ غمزدہ ہیں، آپ غمگین ہیں، بے شک روئیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو پریشانی میں ہیں، غم میں ہیں، آپ اپنی تکلیف کا اظہار کریں، روئیں، آنسو بہائیں، لیکن زبان سے وہ ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ ٹھیک، تو غم بجا ہیں، تکلیفیں بجا ہیں، انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غم کا شکار ہوئے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ زبان سے صرف وہی بات نکالو جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے والی ہو۔ ٹھیک، غمزدہ ہوں، بے شک آپ انسان ہوتا ہے، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں کے باعث اگر کوئی اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو، لیکن اس غم میں ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ آپ بات وہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ حضرت یعقوب کو اپنے عزیز بیٹے حضرت یوسف کی بڑی لمبی جدائی سہنی پڑی، اور پھر جب آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ سے بچھڑ گیا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کہنے لگے کہ ہائے یوسف، اور افسوس اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور وہ گھٹا کرتے تھے کہ ان کا غم بہت زیادہ شدید تھا کہ ایک بیٹے کی جدائی، دوسرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو کیا تھا کہ انہوں نے اس حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہائے میرے پہ تو عذاب آ گیا۔ اس طرح کے ہم لوگ الفاظ یوز کرتے ہیں نا، کبھی ایسے، کبھی آپ فوتگی وغیرہ میں چلے جائیں تو ہم لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم اپنے غم میں، اپنی تکلیف میں بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم اپنے الفاظ کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اور اگر کوئی کہے بھی نا تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا، تم اس تکلیف سے گزرے تھوڑی ہو، تمہارا اگر اپنا چلا جائے اس دنیا سے تو تم کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان آپ پہ سے باہر ہو جائے۔ غم تکلیفیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس غم اور تکلیف میں بھی انسان کو زبان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پہ جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ صبر اور حوصلے اور ذکر الہی سے مدد لے کر غم کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس حد تک نہ پہنچے جہاں پر پہنچ کر انسان کے اعصاب شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور اسے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اچھا، آپ غم کا شکار ہیں، آپ تکلیف کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کریں، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں،
کہ یہ زندگی کا حصہ ہیں، غم اور پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ زندگی ہے، ٹھیک، زندگی ہے، آخرت نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یہ ایک دن گزر جائے گی۔ اگر غم ہے نا تو غم کے ساتھ خوشیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر غم آپ کو لگتا ہے تو یہ غم بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، ٹھیک۔ تو اگر آپ آج غم کا شکار ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حصے میں خوشیاں بھی آئیں گی، اور خوشیاں بھی آئیں گی، اور پھر یہ غم بھی ساتھ میں ہی چلیں گے، ٹھیک۔ انسان غموں سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا، انسان غموں سے جان چھڑا نہیں سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے غموں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں کم از کم ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ان غموں کے ساتھ جینا سیکھنا، ان غموں کو کم کرنا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو ان غموں کو انسان کیسے کم کر سکتا ہے؟ ایک ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اس میں صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے صبر کی دعا کرے، ہمت رکھے، حوصلہ رکھے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرے، ٹھیک۔ اور انسان اپنے آپ کو اتنا غموں میں انڈھال نہ کر لے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو ہم پہ غم آئے ہیں، یہ جو ہم پہ آزمائش آئی ہے، یہ ہم پہ تکلیف آئی ہے، ٹھیک، اس کا فائدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ ہاں، یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس نے ختم ضرور ہو جانا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، ٹھیک۔ آپ جب یہ پوائنٹ اگر اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو آپ کو کافی حد تک آپ کو سکون ملے گا۔ یہ پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ایسی امید بھی ہوتی ہے کہ انسان کافی حد تک اس تکلیف سے نکل آتا ہے، ٹھیک۔ ایک تو آپ ذکر الہی کریں، دوسرا آپ صبر سے کام لیں، تیسرا آپ حوصلے سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو غم اور پریشانی میرے پاس آئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بسا اوقات غم دل کو نرم کر کے خدا کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس خوشی غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ جو غم آپ کے پاس آیا ہے، وہ بے شک ہو سکتا ہے آپ اتنے رحم دل نہ ہوتا ہے انسان کو کہ اپنا کوئی ہو تکلیف میں تو انسان کو درد ہوتا ہے، لیکن کوئی اور دوسرا غم یا تکلیف میں ہو تو انسان کو اتنا فیل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا دل اتنا نرم نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب اپنی تکلیف میں ہوں تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب خوشی میں ہوں تو آپ کو کسی دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہ ہو، ٹھیک۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، آپ کے غم کیا کرتے ہیں، آپ کے دل کو نرم کرتے ہیں، اور دل نرم ہوگا تو آپ اپنی تکلیف تو محسوس کریں گے، ساتھ میں کیا کریں گے، دوسرے کی تکلیف کو بھی محسوس کر سکیں گے، ٹھیک۔ اگرچہ انسان مختلف طبع کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں خوشی خدا سے قریب کرتی ہے اور غم باغی بنا دیتا ہے، مگر عام مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں غم خدا سے قریب کر دیتا ہے اور خوشی لاپرواہی کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ غم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہی سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے، ٹھیک۔ اور کچھ ایسے غم بھی ہوتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، آپ کو یقیناً وہ دکھ اور پریشانی تو ختم ہو ہی جائے گی، ساتھ میں آپ کو اجر بھی ملے گا۔ حضرت داؤد کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، پاک ہے جو انسان کو بلا میں مبتلا کر کے اس کے منہ سے دعا نکلواتا ہے، پاک ہے جو انسان کو راحت دے کر اس کی زبان سے شکر نکلواتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پاک ہیں کہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے،
ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ بندہ اس سے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن انسان کا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ پاک ہے ذات جو اللہ تعالیٰ، پاک ہے وہ ذات جو کہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور تکلیف میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پاک ہے وہ ذات جو کہ انسان کو راحت میں مبتلا کرتی ہے اور انسان سے شکر کرواتی ہے کہ انسان راحت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا، اس سب میں جو اس سارے کا خلاصہ تھا وہ کیا ہے کہ انسان کو غم میں مبتلا کرنا کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ انسان کو غم میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے کہ بس نہیں اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس غم کو دیکھے کہ وہ انسان کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایک تو اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ نقصان کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان پہلے سے زیادہ مضبوط رشتہ انسان کا قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان کیا ہے، انسان نے دیکھنا ہے اس پوائنٹ پہ جب انسان غم کا شکار ہے تو اس کا نقصان جو میں غم میں مبتلا ہوں، میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس غم میں اتنا ڈبو دیا ہے، میں اس کے سامنے اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ میں اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو چکا ہوں۔ یہ مقصد زندگی کو پورا کرنے نہیں دے رہا مجھے، میری ہمت اتنی ہو گئی ہے کہ میں اب اس کے بعد کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو انسان یہ دیکھے کہ وہ غم جو ہے ایک جو زندگی کا پارٹ تھا، جو اس کا زندگی کا ایک حصہ تھا، وہ جیسے ایک زندگی کا حصہ تھا، ٹھیک، وہ زندگی نہیں تھا۔ آپ کی زندگی میں آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کی زندگی کا ایک جسٹ پارٹ ہیں، آپ کی زندگی نہیں ہے، ٹھیک۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ میری زندگی ہے، اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے زندگی، جسٹ یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہیں جن کو لے کے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے، جو آپ کے لیے ایک آزمائش بھی ہیں، آپ کے لیے سبق بھی ہیں، اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرتا ہے، آپ کا حساب لے گا۔ تو ان کو آپ نے زندگی نہیں سمجھنا، زندگی کا یہ پارٹس ہیں، یہ ساری چیزیں، مشکلات، مصائب، یہ عزیز و اقارب آپ کی زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ٹھیک، ایگزامینیشن ہال ہے، اس کی ہمیں تیاری کر کے ایگزامینیشن میں جاتے ہیں نا، تو آپ کے پاس آپ کی بکس، آپ کی دوسری جو بھی اسٹیشنریز وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ آپ کا پارٹ ہیں، وہ اس ایگزامینیشن کا ایک پارٹ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بھی آپ کا ایگزامینیشن کا ایک پارٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایگزامینیشن پورا ایک رزلٹ نہیں ہے آپ کا، ٹھیک، رزلٹ آپ نے ان ساری چیزوں سے خود تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اس ایک پارٹ، سنگل پارٹ کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں بس یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اس کو اویلیبل کرنا ہے اپنے لیے، کسی طریقے سے آپ نے اویلیبل کرنا ہے کہ میں تاکہ اس چیز کو لے کے میں اپنی جو ہے ایگزامینیشن ہال کی تیاری کر سکوں، ٹھیک۔ تو آپ نے ابھی اس چیز کی تیاری کرنی ہے، اپنے متبادل ڈھونڈنا ہے کوئی، اگر متبادل نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ خود اکیلے چلیں، ٹھیک۔ تو یہ غم آپ کو اتنا نہ لاحق ہو کہ آپ اپنے مقصد زندگی سے ہی غافل ہو جائیں۔ اور کچھ ایسی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم ہی کی بات نہیں کرتے ہیں، خوشیوں کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسی خوشیاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو مقصد زندگی سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں سچویشنز میں، غم میں بھی اور کیا کرنا ہے مشکلات میں بھی اور خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، دونوں سچویشنز میں اعتدال سے کام لینا ہے، نہ خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کریں اور نہ ہی غم اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کریں۔ تو دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ کلام پاک میں ہمیں کہیں جگہ وہ آیات ملتی ہیں جن میں مصائب کے شکار ہونے والے لوگوں کو تسلی و دلاسا دیا گیا، اور کہیں اور انہیں حزن سے بچنے کے لیے ہدایت فرمائی گئی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے تو فرعون کی طرف سے یہ حکم نافذ ہو چکا تھا کہ نبی اسرائیل کے ہاں جو بیٹا بھی پیدا ہوا اسے ذبح کر دیا جائے۔ اب جس ماں کو معلوم ہو کہ جیسے اس کے بچے کی پیدائش کا پتہ چلا ظالم حکومت اسے ذبح کرا دے گی، اس کے غم کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔
آپ سمجھ سکتے ہیں اس قیامت خیز مصیبت کے وقت حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ بچے کو دودھ پلا، اور پھر جب اس کے متعلق اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ نیز ہدایت فرمائی گئی کہ نہ اندیشہ کرنا اور نہ غم کرنا، کہ حضرت موسیٰ بھی جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بھی غم کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بچی نہیں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ ہاں، اندیشہ غم انسان کو لاحق ہوتا ہے، لیکن بس اس اندیشے اور غم میں آپ کو انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور تسلی دی گئی کہ ہم ضرور اسے تمہارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے، اور یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ ہم اسے پیغمبر بنائیں گے۔ ایسے ہی جب حضرت مسیح کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم اس قدر پریشان تھیں کہ پکار اٹھیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ تم غم نہ کرو، اور بتایا گیا کہ تمہارے رب نے تمہارے پاس میں ایک نہر پیدا کر دی ہے، تمہارے رب نے تمہارے پائے میں ایک نہر پیدا کر دی، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف کو ہلاؤ، اسے تم پر تر و تازہ کھجوریں جڑیں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ ایسے ہی جب خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس پہنچے تو حضرت لوط کو خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کے بد کردار قوم مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کر دے، لہٰذا آپ ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور تنگ دل ہوئے، مگر فرشتوں نے آپ کو تسلی دی کہ آپ خوف نہ کھائیں اور غم نہ کریں۔ ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور فرما بردار بندے تھے، ان کے اوپر بھی غم تھے، ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں، وہ بھی تکلیف اور خوف کا شکار ہوئے، وہ بھی غمزدہ ہوئے، لیکن ان سب میں ان کا کیا ریئیکشن تھا کہ انہوں نے وہ بات نہیں نکالی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھی۔ ٹھیک، تو آپ نے بھی غم کا شکار انسان ہو جاتا ہے، وہ نیچرلی بات ہے، انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ قدرتی بات ہے، اور یہ پارٹ آف لائف ہے، لیکن ان سب میں آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے ان غموں کے اندر ڈوب نہیں جانا، خود کو ڈیر نہیں کر لینا کہ بس نہیں اب میرے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے ان غموں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک، تو آپ فار ایگزامپل کسی غم میں، کسی تکلیف میں ہیں، ٹھیک، اگر آپ خود جو ہے کسی اور کو تسلی، امید اور اچھے الفاظ دینے والے ہیں، کسی کو امید دینے والے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور کسی کو کوئی نہ کوئی خوشی اپنی ذات سے کسی کو امید دیں، کسی کو ایسے الفاظ دیں، کسی سے ایسے الفاظ بولیں کہ اس اگلا بندہ جو ہے وہ امید فیل کرے، ٹھیک، اس غم سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ایسا کیونکہ اگر آپ کسی کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو امید دے سکتے ہیں، آپ کسی کو غم سے نکال سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو امید دینے والے ہوں تو کوئی تیسرا بندہ آپ کو امید اور آپ کو آس اور آپ کے غم کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی اور کو کوئی چیز دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اچھا بدلہ ضرور دیتے ہیں آپ کو۔ تو کوشش کریں کہ ہر انسان تکلیف کا شکار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان تکلیف کا شکار ہے، تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ صرف میں تکلیف کا شکار ہوں تو لوگ مجھے، اب یہ امید بھی انسان کو بہت زیادہ غم کا شکار کرتی ہے کہ میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، تو لوگ میری تکلیف جو ہے وہ کم کرنے آئیں۔ ہم امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ آئیں گے اور میری تکلیف کو کم کریں گے، بلکہ آپ نے امید نہیں لگانی۔ آپ انسان کی غم کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، انسان کو جب وہ امید نہیں ملتی، انسان کو وہ چیز نہیں ملتی تو تب بھی انسان غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ امید بھی انسان کو غم کا شکار کرتی ہے، تو آپ نے امید نہیں لگانی کسی سے بھی، کوئی کسی قسم کی آپ نے امید نہیں رکھنی، ٹھیک، تو بلکہ آپ نے لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو اچھے الفاظ دینے ہیں، اچھی امید دینی ہے، اچھی آس دینی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، خود اللہ تعالیٰ سے آس رکھنی ہے، خود ساری امیدیں صرف ایک ذات کے ساتھ آپ نے لگا کے رکھنی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ امیدوں کو اوپر بالکل ایگزیکٹ پورا اترتی ہے، جو آپ کی طرف بڑھے ہوئے قدموں کو کبھی بھی پیچھے نہیں دھکیلتے، ٹھیک، تو آپ نے صرف اپنی ذات، اپنی امیدیں، اپنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نام
وقف کرنی ہے اور خود کو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو دینے والے بنیں، لینے والے مت بنیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی اپنی ذات ڈیمیج ہوگی، آپ امیدوں کا شکار ہوں گے، اور امیدیں سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں. ٹھیک. تو ایک میں نے ویڈیو اپنی پیچھے اسپریڈ پازیٹیوٹی میں اپلوڈ کی تھی. اس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لکھنے والے ہیں، اگر آپ کوئی ناول لکھنے والے ہیں، آپ تحریریں لکھنے والے ہیں، یا آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں، آپ کوئی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اچھے الفاظ دیں. آپ اگر لکھنے والے ہیں تو آپ اچھے الفاظ لکھیں. ٹھیک. آپ امید بھرے الفاظ لکھیں. میں اکثر کہتی ہوں کہ امید بھرے الفاظ لکھیں، لوگوں کو خوش کرنے والے الفاظ لکھیں، لوگوں کو امید، لوگوں کو تسلی، لوگوں کو آس اور لوگوں کو پیار دینے والے الفاظ لکھیں. ٹھیک. کیونکہ آج کل کی جو ہماری زندگی ہے، آج کل کا ہمارا جو دور چل رہا ہے، اس میں نفرتیں بہت بڑھ چکی ہوئی ہیں، نفرتیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. اگر پاس بیٹھا ایک شخص ہے، وہ دوسرے سے اتنی کوئی نفرت رکھتا ہوگا، منہ سے کچھ ہوگا، سامنے سے کچھ ہوگا، اور اندر اس کے دل میں بہت زیادہ اس کے لیے نفرت ہوتی ہے. تو نفرتیں انسان کی حد درجہ بڑھ چکی ہوئی ہیں آج کل کے دور میں. تو اور نا امیدی بھی حد درجہ بڑھ چکی ہے. اس لیے سوسائڈ کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ لکھیں، تحریریں لکھتے ہیں تو اچھے الفاظ لکھیں، امید بھرے الفاظ لکھیں، ایسے الفاظ لکھیں کہ کسی کے دل میں گھر کر سکیں، کوئی زندگی کی طرف لوٹ آئے آپ کی وجہ سے، کسی کا ایک لفظ، آپ کا کوئی ایک لفظ کسی کو امید کی طرف لے آ جائے، زندگی کی طرف لے آئے. ٹھیک. تو اگر آپ رائٹر ہیں، آپ اچھے ناولسٹ ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ امید بھرے الفاظ لکھیں، اچھے الفاظ لکھیں. ٹھیک. اگر آپ لوگوں کو دیں گے اچھے الفاظ، لوگوں کو امید دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بھی روشنی کی کرن ضرور جگمگائے گی انشاءاللہ العزیز. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنے اسی سیریز کے نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، جس کا عنوان ہے غم کا علاج. انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے غم کو کس حد تک کم کر سکتے ہیں. ٹھیک. پہلے ہم نے دیکھا کہ ہر انسان کی زندگی میں غم تھا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ کیا انبیاء کرام کی زندگی میں بھی تھے غم. ہاں جی، ان کی زندگی میں بھی غم تھے. انہوں نے ان کا ریئیکشن کیسا تھا. تو اب ہم دیکھیں گے کیا ہماری زندگی میں جو غم ہے، ہم ان کو کس حد تک، کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ کو پسند آیا، آپ کے دل کو لگا، آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ضرور مجھے ضرور بتائیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ ایک مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی کہ آیا لوگوں کو میری اس سیریز سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو اور کوشش کریں کہ میرے ساتھ اس سفر میں میرا ساتھ دیں، اور تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، کیونکہ ہر انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان کو ایک پش اپ کرنے والا انسان چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ جو اس کو آگے بڑھائے. ٹھیک. تو کوشش کریں کہ آپ کو اگر اس میں سے کوئی پوائنٹ پسند آتا ہے تو مجھے ضرور مجھ تک پہنچائیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری اس سیریز سے فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے کسی پوائنٹ کے اوپر بات کروں تو مجھے بھی اس بارے میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں آپ لوگوں سے. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.